السلام علیکم ایوری ون۔ یہ چینل بالکل نیا ہے اور میری کوشش شروع سے یہی رہی ہے کہ میں ٹو دا پوائنٹ آپ لوگوں کو صرف سٹوری سناؤں، اس لیے میرا انٹرو یا آؤٹرو نہیں ہوتا۔ بٹ اس بار میں کچھ چیزیں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ چینل بنایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں پسند آئی ہیں اور کچھ کو نہیں آئی، تو میں کوشش کر رہا ہوں اچھے سے اچھا کانٹینٹ آپ کے سامنے لایا جائے، کیونکہ یہ سٹوریز ریسرچ کر کے ملتی ہیں اور اس کے بعد اس میں کافی کام ہوتا ہے اور میں اکیلے کام کرتا ہوں، تو اس لیے ایٹ ٹائمز کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ریگولرلی میں 7 بجے کے بعد پاکستان ٹائم ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، تو سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور لائک لازمی کیا کریں، کیونکہ اس سے یوٹیوب کے الگوریدم میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے۔ تو پہلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ رات کی تاریکی چھا رہی تھی جب عامر اور فیصل نے قصبے کے پرانے قبرستان کا رخ کیا۔ قصبے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات اور بھوتوں کا بسیرا ہے۔ سنسنی اور مہم جوئی کی خاطر قبرستان کی سیر کرنے کا ارادہ کیا۔ چاندنی رات تھی اور قبروں کے درمیان لمبے سائے ڈرونے انداز میں پھیل رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سردی اور خوف کا احساس تھا۔ عامر ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے ایک پرانا لطیفہ سنانے لگا، مگر فیصل کی پیشانی پر تشویش کے آثار واضح تھے۔ یار، کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک جن رہتا ہے جو آدھی رات کو ظاہر ہوتا ہے، فیصل نے سرگوشی کی۔ عامر نے کہکا لگایا، چھوڑو یار، یہ سب کہانیاں ہیں، آؤ دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں۔ وہ دونوں قدم با قدم قبروں کے قریب چلنے لگے۔ اچانک ایک مدھم سی روشنی ان کے سامنے ظاہر ہوئی۔ ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دونوں دوست رک گئے اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ فیصل نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک قدیم درخت کے نیچے ایک سفید پوشاک میں لپٹا ہوا سایہ کھڑا تھا۔ دونوں کے جسم خوف سے کانپنے لگے۔ کون ہو تم؟ عامر نے ہمت کر کے پوچھا۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ایک خوفناک بھوت تھا، آنکھیں سرخ اور چہرہ زخموں سے بھرا ہوا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس بھوت نے ان سے کہا۔ عامر اور فیصل نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر بھوت نے عامر کو پکڑ لیا۔ فیصل نے چیخ مار کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ بھوت نے عامر کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی سانسیں روک دیں۔ عامر نے بچنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی سانسیں دم توڑ گئیں۔ فیصل نے جیسے جیسے اپنے قدموں کی حرکت دی اور بھاگ کر قبرستان سے باہر نکلا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے ساری بات بتائی، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور سب کو لگا کہ شاید اسی نے اپنے دوست کو کہیں غائب کیا ہے۔ آج بھی جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، لوگ اس قبرستان کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عامر کی روح وہاں بھٹکتی رہتی ہے اور جو بھی قبرستان میں قدم رکھتا ہے اسے اپنی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی کراچی کے مضافات میں واقع ایک قدیم شمشان گھاٹ کی ہے، جو بہت سے خوفناک واقعات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس جگہ کی ہولناک داستانوں نے مقامی لوگوں میں خوف اور دہشت پیدا کر رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شمشان گھاٹ صدیوں پرانا ہے اور یہاں ہندو مذہب کے لوگوں کی لاشیں جلائی جاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ جگہ ویران ہو گئی اور صرف رات کے اندھیرے میں ہی یہاں خاموشی اور خوف کا راج ہوتا ہے۔ ایک رات راجو نامی نوجوان نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگانے کی ٹھانی۔ دوستوں نے اسے شمشان گھاٹ جانے کا چیلنج دیا۔ راجو نے ہمت کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں اکیلا شمشان گھاٹ پہنچا۔ جیسے ہی راجو نے شمشان گھاٹ میں قدم رکھا، اسے وہاں ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی۔ اچانک اسے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ راجو نے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک اسے ایک دھندلی سی شکل نظر آئی جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر راجو کا خون جم گیا۔ وہ شخص نما شکل دھیرے دھیرے واضح ہونے لگی اور راجو نے دیکھا کہ ایک عورت کی روح تھی جو سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس روح نے راجو کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشیوں میں کہنا شروع کیا، یہ میری جگہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ راجو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں زمین میں جم گئے۔ راجو نے تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے زور سے چیخ ماری اور بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گھاٹ سے باہر آیا اور اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، وہ کانپ رہا تھا۔ دوستوں نے اسے فوراً اسپتال پہنچایا۔
راجو نے اسپتال میں اپنی زبانی ایک خوفناک کہانی سنائی اور اس کے بعد وہ کبھی بھی اس جگہ کے قریب نہیں گیا۔ مقامی لوگوں نے اس واقعے کے بعد اس شمشان گھاٹ کو مکمل طور پر ترک کر دیا اور آج بھی یہ جگہ ویران اور خوفناک کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہاں رات کے وقت سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں اور وہ روح اپنے اگلے شکار کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کہانی نے شمشان گھاٹ کو ایک ہولناک اور پراسرار مقام بنا دیا جہاں جانے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہے۔ شہر کے کنارے ایک پرانا مکان کھڑا تھا جو سالوں سے خالی تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس مکان میں کچھ غیر معمولی ہوتا ہے اور اسی لیے وہاں کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ کہانی اسی مکان کی ہے۔ ایک دن ایک فیصل نامی نوجوان جو مہم جوئی کا شوقین تھا اس مکان کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی اس مہم میں شامل ہونے کی دعوت دی مگر سب نے انکار کر دیا۔ فیصل نے ہمت باندھی اور اکیلے ہی مکان کی طرف نکل پڑا۔ رات کا وقت تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ جیسے ہی فیصل مکان کے قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ فیصل نے دل مضبوط کیا اور اندر داخل ہوا۔ مکان کی اندرونی حالات خستہ تھی، دیواریں ٹوٹ رہی تھی، فرش پر مٹی جمع تھی اور کونے کونے میں مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے۔ فیصل نے ایک ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا۔ پہلے کمرے میں ایک پرانا چولہا اور کچھ پرانے برتن تھے۔ دوسرے کمرے میں ایک ٹوٹی ہوئی میز اور کچھ پرانی کتابیں پڑی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھنے لگا مکان کا ماحول اور بھی ہولناک ہوتا گیا۔ اچانک اس نے ایک کمرے سے عجیب آوازیں سنی۔ فیصل نے ہمت کر کے اس کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک پرانا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے ایک پرانا جھولا ہل رہا تھا جیسے کسی طاقت نے اسے ہلا دیا ہو۔ فیصل نے آئینے میں جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ آئینے میں ایک پرانی عورت کی شکل نظر آ رہی تھی جو مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے اسے اس مکان میں زندہ دفن کر دیا تھا اور اس کی روح آج تک اس مکان میں بھٹک رہی ہے۔ فیصل نے جیسے ہی یہ سنا اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ تیزی سے مکان سے باہر نکلا مگر باہر نکلتے ہی اس کے قدموں میں ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد کچھ سائے منڈلا رہے ہیں۔ وہ سائے اس کے قریب آتے گئے اور فیصل کی روح بھی اسی مکان میں قید ہو گئی۔ آج بھی اگر کوئی اس مکان کے قریب سے گزرتا ہے تو اسے فیصل کی مدد کی پکارتی ہوئی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لوگ اس مکان سے دور رہتے ہیں مگر فیصل اور اس پرانی عورت کی روحیں آج بھی اس مکان میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ یہ کہانی ایک عبرت ہے کہ کبھی بھی خالی مکان کی حقیقت جاننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا انجام بھی فیصل کی طرح ہو سکتا ہے۔ رات کا سناٹا تھا۔ ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہلکے سے جھلا رہے تھے۔ گاؤں کا کونا ایک اندھیری سڑک پر جا ملتا تھا جس کے آخر میں ایک پرانا ویران مکان تھا۔ اس مکان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک بدروح کا بسیرا ہے۔ لوگ اس مکان سے دور رہتے ہیں۔ عاصم ایک نوجوان تھا جسے ان کہانیوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ وہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگانے نکلا کہ وہ اس ویران مکان میں ایک رات گزارے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی ہمت اور ضد کے سامنے سب ہار گئے۔ رات کے وقت عاصم نے ہمت باندھی اور اس ویران مکان کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ مکان کے اندر اندھیرا تھا، صرف چاند کی ہلکی روشنی دکھ رہی تھی۔ عاصم نے ایک ٹارچ نکالی اور مکان کا جائزہ لینے لگا۔ جب وہ مکان کی اوپری منزل پر پہنچا تو اس نے کچھ پرانی تصویریں دیکھیں۔ تصویر میں ایک عورت نظر آ رہی تھی جس کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ اور غصہ جھلک رہا تھا۔ عاصم نے تصویر کو غور سے دیکھا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ تصویر کی آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ عاصم نے اپنا خوف جھٹکنے کی کوشش کی اور آگے بڑھا۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی اور اس نے ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا۔ اچانک اسے ایک سایہ دکھائی دیا جو تیزی سے غائب ہو گیا۔ عاصم نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ اس کا وہم ہے مگر تبھی ایک سرد اور خوفناک آواز سنائی دی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عاصم نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کی سانس رکنے لگی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک جو عورت تصویر میں تھی اس کے سامنے نمودار ہو گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرا بدلہ ابھی باقی ہے، اس عورت نے کہا اور تیزی سے عاصم کی طرف بڑھی۔ عاصم کی چیخ نکل گئی مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دب گئی۔ عاصم کو محسوس ہوا کہ اس کا جسم سن ہو رہا ہے اور حرکت نہیں کر پا رہا۔ وہ عورت اس کے قریب آ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جنہوں نے میری زندگی برباد کی، اب تمہیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ عاصم نے آخری بار اپنی سانسیں لیتے ہوئے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف انتقام کی آگ جل رہی تھی۔
اس کے بعد عاصم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کی روح بھی اس ویران مکان کی بدروح کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اگلے دن عاصم کے دوست اسے ڈھونڈنے لگے اور وہ اس مکان کے پاس پہنچے، مگر وہاں صرف ایک پرانی تصویر ملی جس میں ایک نئی آنکھوں میں خوف سے بھرے چہرے کا اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ چہرہ عاصم کا تھا۔ اس دن کے بعد اس ویران مکان کی کہانی میں ایک اور بدروح کا اضافہ ہو گیا جو انتقام کی آگ میں جلتی رہی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس مکان کا راز کیا ہے، مگر ہر کوئی جانتا ہے کہ وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ رات کی تاریکی میں جب سب لوگ اپنے کمروں میں سو رہے تھے، شہر کے کنارے پر واقع قدیم قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ قبرستان صدیوں پرانا تھا اور اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں کے قبروں میں دفن مردے آرام نہیں پاتے۔ اسی قبرستان کے پاس ایک بستی تھی جہاں ایک غریب کسان اسلم اپنی بیوی فاطمہ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں سردی کا احساس بڑھ رہا تھا، اسلم کی بیوی نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ قبرستان میں دفن ایک مردہ روح اسلم کو آواز دے رہی ہے۔ فاطمہ نے ڈر کے مارے آنکھیں کھولی اور اسلم کو جگایا۔ اسلم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ صرف ایک خواب تھا، مگر فاطمہ کے دل میں بے چینی کم نہ ہوئی۔ اس نے اسلم سے کہا کہ وہ کسی مولوی صاحب سے بات کرے تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکیں۔ اگلے دن اسلم گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گیا اور انہیں فاطمہ کا خواب سنایا۔ مولوی صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے اور کہا، یہ خواب معمولی نہیں ہے۔ اس قبرستان میں کچھ پراسرار قوتیں ہیں جو سکون نہیں پاتی۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی امانت دفن ہو جو اپنے اصلی مالک کے انتظار میں ہو۔ مولوی صاحب کی باتوں سے اسلم کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ وہ گھر واپس آیا اور فاطمہ کو سب کچھ بتایا۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا وہ قبرستان جا کر خود حقیقت معلوم کریں گے۔ رات کے اندھیرے میں جب ساری بستی سو رہی تھی، اسلم اور فاطمہ نے ہمت جمع کی اور قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوا میں سردی اور خوف کا عجیب سا عالم تھا۔ قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر انہیں ایک پوسیدہ قبر پر روشنی کی جھلک نظر آئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک پرانی قبر کھلی تھی اور اس میں سے ایک بھیانک سایہ نکلا۔ اسلم اور فاطمہ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور سایہ دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگا۔ قبر میں ایک قدیم صندوق پر پڑی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی ہدایت کے مطابق انہوں نے صندوق کو کھولا۔ صندوق کے اندر انہیں سونے کے سکے اور ایک پرانی تحریر ملی۔ تحریر میں لکھا ہوا تھا، یہ امانت ایک غریب خاندان کی ہے جو نسلوں سے اس قبر کے قریب رہتا ہے۔ اسلم اور فاطمہ نے صندوق کو اٹھایا اور واپس بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ مولوی صاحب نے ان کا استقبال کیا اور صندوق دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ وہی امانت ہے جس کا خواب فاطمہ کو آیا تھا، اب یہ تمہارا حق ہے۔ اسلم اور فاطمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس صندوق کے سونے سے اپنی زندگی بہتر بنانے کا عزم کیا۔ اس رات کے بعد سے قبرستان میں کبھی کسی روح نے انہیں تنگ نہیں کیا اور وہ خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ایک سرد خزاں کی شام تھی۔ 4 دوست علی، سارہ، عمر اور فاطمہ نے ایک پرانے اور ویران گاؤں کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ گاؤں شہر کے کنارے پر واقع تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ جو شیلے اور میم جو دوست اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، وہ عمر کی پرانی گاڑی میں بیٹھے اور کھانے پینے کا سامان اور ٹارچ لے کر نکل پڑے۔ وہ اپنے ساتھ بھوت پکڑنے والے آلات بھی لے کر گئے۔ سفر کے دوران وہ کہانیاں سناتے اور ہنستے رہے یہاں تک کہ وہ گاؤں کے داخلی راستے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک پرانا اور پوسیدہ سا بورڈ لگا تھا جس میں لکھا تھا، خوش آمدید۔ وہ گاؤں مکمل طور پر خاموش تھا اور چاند کی روشنی نے ایک پراسرار ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوئے، انہیں ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے یہ جگہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، سارہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ پورا گاؤں دیکھ لیا جائے، علی نے جواب دیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاؤں کی گلیوں میں چلنے لگے۔ ہر قدم پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک عمر نے ایک سنسان گھر کی طرف اشارہ کیا جس کی کھڑکی سے مدھم روشنی چھلک رہی تھی۔ وہاں کوئی ہے، عمر نے کہا۔ وہ چاروں اس گھر کی طرف بڑھے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے، پر وہ خود بخود ہی کھل گیا۔ اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک پرانا دھول بھرا کمرہ دیکھا جہاں دیواروں پر پرانی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک پرانا شخص ان کے سامنے نمودار ہوا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے گہری اور ڈراؤنی آواز میں پوچھا۔ ہم صرف دیکھنے آئے ہیں، علی نے جواب دیا۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، بوڑھے نے خبردار کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، فاطمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر غائب تھا۔ عمر کہاں گیا؟ فاطمہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ انہوں نے عمر کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ان کے دل خوف سے کانپنے لگے اور انہوں نے گاؤں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کی طرف بھاگے، بوڑھے کی آواز ان کے پیچھے گونج اٹھی، کچھ لوگ یہاں سے کبھی واپس نہیں جاتے۔
وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور جلدی سے وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں سب نے خاموشی اختیار کی۔ عمر کے غائب ہونے کا صدمہ ان کے چہروں پر صاف نظر آ رہا تھا۔ آج بھی اس گاؤں کی کہانی سنانے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ ان سب دوستوں کے لیے عمر کی گمشدگی ایک پراسرار راز بن گئی، جس کا جواب وہ کسی کو نہ دے پائے۔